اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم والعاقبۃ للمتقین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ڈائس پر بیٹھے قابل احترام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور اس عظیم الشان اجلاس میں شریک سبھی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس مبارک جذبے کو کامران اور کامیاب کرے۔ میں نے قرآن میں سورہ صف کی آیت کو انتخاب کیا۔ اس کا بہت ہی خوبصورت ترجمہ، منظوم ترجمہ آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہی حقیقی صورتحال ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ میرے عزیز ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اسلام کے مستقبل سے میں ہرگز مایوس نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اندھیری رات کے گھٹا ٹوپ سیاہ پردوں کے درمیان سے اسلام پسندوں کی یہ چھوٹی چھوٹی چنگاریاں ایک امید کی نخیب ہیں۔ الحمدللہ آج اس انقلاب کی نقیب مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنی انفرادیت یعنی یونیکنیس، تنوع یعنی انوویشن اور جدت یعنی کریٹیوٹی کے ساتھ نیکیوں کے فروغ اور برائیوں کے خاتمے کے لیے میدان عمل میں ہیں۔ ہم تقریریں کرتے ہیں، تقریریں ایک حد تک انسان کو پیغام پہنچاتی ہیں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ 3 دن کی یہ جو ایگزیبیشن یہاں پر منعقد کی گئی تھی، اس نے تقریروں سے کئی 100 گنا زیادہ پر اثر پیغام انسانوں کو، بچیوں کو، بیٹیوں کو پہنچایا ہے۔ میں دل سے دعا دیتا ہوں کہ اس کیفیت کو ہمیں سماج کے اندر بہت عام کرنا ہے۔ اسٹیجوں پہ ٹھہر کر تقریریں کرنا اور بڑے بڑے بھاشن دینا اور خطبے دینا یہ بہت آسان ہے، لیکن ہماری بیٹیاں امت مسلمہ کے اس عظیم مشن کی امین ہیں جہاں صرف اخلاق اور کردار کی بات نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر طاہر متین صاحب نے آپ کو جھنجھوڑا ہے، میں اس سے آگے کی بات کرتا ہوں کہ اس ملک میں جہاں 85% غیر مسلم ہیں، رائے عامہ کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں مثبت تبدیلی لانے، پازیٹیوٹی لانے اور برادران وطن میں مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کرنے کا عظیم کام ہمیں انجام دینا ہے۔ یہ ملک دنیا کا سب سے بہترین ملک ہے جہاں پر ہمیں ایک بڑی تعداد غیر مسلم بہنوں اور بیٹیوں کی بھی ملتی ہے۔ ہم صرف مسلمان بیٹیوں اور مسلمان ماؤں اور بہنوں کی اصلاح کی بات نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کے ذریعے سے اس ملک کی جو عوام ہے، انسانیت ہے، جو کرہ رہی ہے، جو انتہائی کریہ صورتحال کے اندر مبتلا ہے، جس کا اندازہ مسلمان کر نہیں سکتے ہیں، اس سے انسانیت کو ہمیں آگے نکالنا ہے، لانا ہے۔ میں آج اس پورے کانفرنس کے تھیم کے طور پر 4 نقطے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مسلم لڑکیوں کی 4 فنڈامنٹل حیثیت ہیں جہاں وہ اس چینج کے اندر، اس انقلاب کے اندر، اس تبدیلی کے اندر اپنا ایک غیر معمولی کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ان 4 پہلوؤں پر میں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ سب سے پہلی حیثیت ہماری لڑکی کی، وہ بحیثیت فرد خاندان کے ہے، ایک فیملی ممبر کے ہے۔ دوسری حیثیت وہ ایک خاتون ہے، لہذا اس کی حیثیت نسوانیت کے ہمدرد کی ہونا چاہیے، سمپتائزر آف وومن ہوڈ ہونا چاہیے۔ تیسری حیثیت سماج کے اندر مربی اور مصلح مینٹر کی ہونا چاہیے، اور چوتھی حیثیت ڈیفینڈر آف رائٹس آف وومن یا حقوق نسواں کی محافظ ہونا چاہیے۔ یہ 4 حیثیتیں بڑی زبردست حیثیتیں ہیں، اور تحریک اسلامی اس میدان میں اپنی بیٹیوں کی پوری مکمل فوج کے ساتھ میدان عمل میں۔ یہ 4 حیثیتیں آج ایک آزمائش ہیں، ایک بڑی آزمائش ہے۔ کفر کے خیموں سے ہمارے مذہب پر، ہمارے دین پر حملے نہیں ہو رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل پر حملے ہو رہے ہیں۔ 2 بڑے حملے ہیں جو اس وقت ہماری نوجوان نسل پر ہو رہے ہیں۔ ایک حملہ جو دین پسند ہے وہ انتہا پسند بن رہا ہے، اور دوسرا حملہ جو دین بیزار ہے وہ ملحد اور خدا بیدار بن رہا ہے۔
بیٹیوں کی ایک بڑی تعداد، مسلمان لڑکیوں کی بڑی تعداد حیدرآباد کے پرانے شہر کے اندر آپ جا کر دیکھ لیں کہ وہ کتنی دین بیدار ہیں۔ آپ چند گھرانوں کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ دین کی بنیادیں مسلمانوں کے اندر زندہ ہیں، نہیں، ڈھانے کے لیے جس طرح سے غزہ پر حملہ ہو رہا ہے اس سے زیادہ شدید حملہ امت مسلمہ کی نوجوان بیٹیوں اور بیٹوں کے اوپر ہو رہا ہے۔ ہمیں نہ ملحد بننا ہے، ہمیں نہ خدا بیزار بننا ہے، ہمیں نہ ایتھیسٹ بننا ہے، اور نہ ہمیں کوئی ایکسٹریمسٹ بننا ہے۔ دونوں کے درمیان کا راستہ ہے جو اسلام پیش کرتا ہے، اور یہ حیثیت آپ تمام بہنیں، بیٹیاں، مائیں سوچ لیں کہ یہ سب سے اہم کردار ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک خاندان کا ایک ایسا فرد بنایا ہے جو پورے خاندان کے اوپر یا تو مثبت اثر کرے گا یا منفی اثر کرے گا۔ دا پارٹ رول آف دا مومن، آپ خاندان کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ ڈاکٹر طہ متین صاحب نے صحیح کہا، بابر بایش کوش عالم دوبارہ نیست۔ اس وقت امت کی بیٹیوں اور بیٹوں میں نوجوان نسل کے ایک بڑی تعداد کا خود غرض ہونا سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ ہم دین کی بات تو دور کریں، یہاں باپ، ماں اور رشتہ دار، بھائی، بیٹا اور شوہر، کسی کا لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے، اور ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو دنیا کے اندر اپنے من پسند آسائشوں کے لیے سچائی اور حقیقت کا راستہ تو دور ہے، گندگی کے راستے میں جانے میں کوئی تکلف نہیں کرتی ہیں۔ خاندانوں کے اندر اصلاح کا ماحول ہمارے لیے خاندان کی مضبوطی کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم، ابن ماجہ اور نسائی میں فرمایا ہے، الدنیا کلہا متاع و خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ اس دور میں ایک مرأت صالحہ، ایک پائس لیڈی، ایک نیک لیڈی، ایک ایسی آزمائش ہے کہ جس کو چراغ لے کر ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اجتماعات میں ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، نہیں، نیکوکاروں پر یہ حملے اور زیادہ ہوتے ہیں۔ خاندان ایک ایسی آسان گھات ہے جہاں پر حملے منصوبہ بندہ انداز میں شیطان کرتا ہے، اور انسانوں کی شکل میں شیطان مرد اور خواتین کے صورت میں ہمارے اطراف موجود ہوتے ہیں۔ ہماری بیٹیوں کو جاننا ہوگا کہ وہ ایسی شخصیت بنے، ایسی پرسنالٹی بنے کہ اگر ماں ہے تو بیٹے کے دل سے آواز نکلے کہ میری ماں سب سے عظیم ماں ہے، اگر بہن ہے تو بھائی کے دل سے آواز نکلے کہ میری بہن دنیا کی سب سے عظیم عورت ہے، اگر شوہر ہے تو اپنی بیوی کے حق میں اس کی آواز نکلے کہ میری بیوی سب سے عظیم عورت ہے، اور اگر بیٹی ہے تو باپ کے دل سے آواز نکلے، ماں کے دل سے آواز نکلے کہ میری بیٹی سب سے اہم حقیقت ہے۔ خاندانوں کے اندر بیٹیوں کا رول اگر آپ دیکھنا چاہیں تو تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ اسی عزم اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت دی ہے، اور عورت وہ ذات ہے جس کے وجود سے کم از کم 1,24,000 انبیاء اکرام دنیا میں آئے ہیں۔ اپنی حیثیت کو جانیے بیٹیوں، اپنی حیثیت کو جانیے۔ آپ انبیاء کی مائیں ہیں، آپ ورثاء کی مائیں ہیں، آپ صحابہ کی مائیں ہیں، آپ بزرگان دین کی مائیں ہیں۔ آپ کوئی ایسی حقیر چیز نہیں ہے کہ دنیا کے اندر آپ کو جو ہے نا نکال دیا جائے۔ حضرت حوا علیہ السلام کے بغیر اسلام کی تکمیل نہیں ہوئی ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کے بغیر اسلام کی تکمیل نہیں ہوئی ہے۔ اسلام کے ظہور اور حضرت حوا علیہ السلام کے درمیان کئی خاتونیں ہیں جن کی مثال ہم دے سکتے ہیں، جنہوں نے گھروں کو اپنا آئینہ بنایا تھا۔ میں آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں بیویاں حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی مثال دیتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے فرعون جو کہ کافر تھا اس کی نیکوکار مومنہ بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کی مثال دیتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دیتا ہوں، حضرت مریم علیہ السلام کی مثال دیتا ہوں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتا ہوں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتا ہوں، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتا ہوں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتا ہوں۔ دیگر کئی خواتین ہیں جنہوں نے کارناموں سے اپنے گھروں میں ایک ایسی نسل کی تیاری کی کہ انہوں نے انقلاب لا دیا اور دنیا کے اندر تبدیلیوں کے وہ عظیم جو ہے نا نقیب بنے۔ آج ضرورت اس عظیم بیٹی کی ہے، آج ضرورت اس عظیم بہن کی ہے، آج ضرورت اس عظیم بیوی کی ہے، اور آج ضرورت اس عظیم ماں کی ہے۔ کیا آپ وہ ایک ماں، وہ ایک بیوی، ایک بیٹی اور ایک بہن بننے کے لیے تیار ہیں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ تیار ہیں؟ آواز نکال کر کہیے کہ انشاءاللہ تیار ہیں۔ دوسری حیثیت جس پر ہم عام تقریروں میں گنجائشیں نہیں رکھتے ہیں، کبھی گفتگو نہیں کرتے ہیں، انسانیت مر رہی ہے تو سب سے پہلے نسوانیت مر رہی ہے۔ جب نسوانیت نہیں رہے گی تو انسانیت کہاں رہے گی؟
خواتین کو گھر کے ساتھ سماجی طور پر متحرک ہونا ضروری ہے۔ خواتین اپنے آپ میں ایک ایسی طاقت ہے جس کا جواب نہیں۔ ایک عورت پورے گھر کی ذمہ داری اور رشتہ داروں کا فرض نبھانے کے علاوہ سماج کے اندر متاثر کرنے کا کردار ادا کر سکتی ہے۔ آپ دنیا کے اندر کافروں اور مسلمانوں دونوں میں خواتین کے کردار کو دے سکتے ہیں۔ اور آج کی اس صورتحال میں میں یہ بہت سنجیدگی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ نسوانیت مر رہی ہے۔ آپ اپنے اطراف دیکھیے، ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں، لوور مڈل کلاس اور بلو پاورٹی لائن میں اس وقت خواتین بچیوں کا کیا حال ہو رہا ہے، اسٹریٹ چلڈرن کا کیا حال ہو رہا ہے، سلم ایریاز کے اندر ہماری عصمتیں اور عفتیں کہاں محفوظ ہیں۔ پورے سماج کے اندر آج بدعنوانی پھیلی ہوئی ہے۔ کوئی بھی انسان کسی لڑکی کو بیوقوف بنانا آسان ہے۔ موبائل آنے کے بعد، سوشل میڈیا آنے کے بعد، ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اسے طلاق دیجئے، لیکن یہ طلاق واقع ہونے والی نہیں ہے حقیقت میں۔ اس حقیقت سے اگر ہم آنکھیں چرائیں گے تو مر جائیں گے۔ اپنے زندگی میں ہمارے کئی بزرگ اور کئی گھر والے ایسی موت جی رہے ہیں کہ ان کی زندگی موت سے زیادہ جو ہے نا ابتر ہے۔ بیٹیوں کو سماج کے اندر وہ کردار ادا کرنا ہے کہ سماج میں پائی جانے والی ہر نوجوان بالغ بیٹی ہماری ذہین، فتین اور مقابلہ کرنے والی ہو، وہ کبھی کسی کا ایکسپلائٹیشن کا شکار نہ ہونے والی ہوں۔ ہماری عورتیں، ہماری لڑکیاں، ہماری معصوم بچیاں درندوں کے ہاتھوں بے بس اور لاچاری کا شکار ہے۔ عصمتیں تاراج ہو رہی ہیں، ہماری نظروں کے سامنے ہو رہی ہیں۔ پڑوسی کا حق تو یہ ہے کہ ہم اگر اپنے گھر میں کھانا پکائے تو اپنے پڑوسی کا خیال کرنا ہے، لیکن پڑوس میں اس طرح تاراج ہو رہی ہے تو کیا اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا؟ یہ صورتحال ہے اس وقت، خاص طور پر ملت کا لوور مڈل کلاس اور بلو پاورٹی لائن یہ خاندان کی بیٹیوں کے لیے بڑی آزمائش کا شکار ہے۔ پیٹ نے ان کے منہ پر تالے لگا دیے ہیں، اور اس وقت ہماری ان غیور بیٹیوں کی سماج کو ضرورت ہے جو اٹھیں اور ان مظلوموں کے خلاف اٹھ کر ان کی حفاظت بننے کے لیے، ان کے سامنے ایک حصار بننے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس کے لیے کسی برائی کے مقابلے سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھائی کو پھیلانا ضروری ہے۔ اگر ہماری بیٹیوں کے اندر غیرت پیدا کر دی جائے، اگر ہماری بیٹیوں کے اندر حمیت پیدا کر دی جائے تو یاد رکھیے خواتین چونکہ قدرتی طور پر زیادہ حساس ہوتی ہیں، وہ سماج میں پھیلی برائیوں کا خاتمہ بھی اتنی ہی تیزی سے کر سکتی ہیں۔ مرد نہیں کر سکتا ہے، خاتون کر سکتی ہیں۔ اگر کوئی خاتون کسی بھی حصار میں رکھ دی جائے، اس کے اطراف کتنے ہی کنڈیشنز رکھ دیے جائیں، اگر وہ برائی پر آمادہ ہے تو خدا کی قسم اس کو کوئی اچھائی کی طرف نہیں لا سکتے۔ اور اگر اچھائی پر آمادہ کرنے کے لیے اگر لانا ہے تو دل کے اندر اللہ کا ڈر اور دنیا کے اندر اس کی عزت اور احترام کا اس کو موقف یاد دلانا پڑے گا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، بیٹیوں، بہنوں، آپ کو یہ سوشل ریسپانسبلٹی کے طور پر اپنی نسوانیت کی قدر کرنا، اور نسوانیت کے لیے جو کم عمر بچیاں ہیں، کم عمر مائیں ہیں، جو مطلقہ خواتین ہیں، جو بیوہ خواتین ہیں، ان سب کے مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے اٹھنا ہے۔ تیسری چیز، ہماری بیٹیاں ایک مربی اور مصلح ہیں۔ وہ صرف حل کرنا نہیں جانتی ہیں، وہ دلوں کو تبدیل کرنا بھی جانتی ہیں۔ لڑکیاں اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ امت مسلمہ کا 90% حصہ نوجوان لڑکیوں کا دین سے نابلد ہے۔ انہیں دین نہیں معلوم ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ انہیں شادی بیاہ وغیرہ ایک ٹریڈیشن کے طور پہ معلوم ہے، انہیں دین کی حقانیت نہیں معلوم۔ وہ اللہ کے بارے میں نہیں جانتی ہیں، وہ اللہ کے رسول کے بارے میں نہیں جانتی ہیں، وہ شریعت کے بارے میں نہیں جانتی ہیں۔ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ کون سا گناہ کتنا ہے۔ کئی جگہ پر تو غیر معمولی طور پر جو ہے نا انسانوں کی دین سے ناواقفیت کے نتیجے میں سماجی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ میں ہماری ان بیٹیوں سے جو اللہ کے دین کے لیے مصروف عمل ہے، اللہ کے رسول کی اس حدیث کے حوالے سے سوال کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اپنی نگرانی کے سلسلے میں جواب دہ ہے۔ اپنی خاندانوں کے اندر اپنی ہم عمر سہیلیوں اور اپنی ہم عمر بیٹیوں اور بہنوں کے آپ مربی بن جائیے۔ ہر جگہ آپ کوشش کیجئے کہ ایک انوویٹیو انداز میں، ایک بالکل دلچسپ انداز میں دین کی بنیادی باتوں کو ان کو بتایا جائے۔ انہیں بتایا جائے نکاح کیا ہے، انہیں بتایا جائے طلاق کیا ہے، انہیں بتایا جائے زنا کیا ہے، انہیں بتایا جائے کہ حد کیا ہے، انہیں بتایا جائے کہ شریعت کے مختلف احکامات کیا ہیں، انہیں بتایا جائے کہ باپ کسے کہتے ہیں، انہیں بتایا جائے کہ شوہر کسے کہتے ہیں، انہیں بتایا جائے کہ بھائی کسے کہتے ہیں، انہیں بتایا جائے کہ اس سماج کے اندر ان کی کیا ذمہ داری ہے۔ تو یہ ایک اہم ذمہ داری ہے کہ بحیثیت مینٹر، بحیثیت مربی ہماری قوم کی بیٹیاں اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اور آج کا یہ پروگرام اس کی ایک عملی شکل ہے۔ اجتماعات سے آگے نکل کر اس وقت عملی صورت میں انہیں متوجہ کرنا ہوگا مختلف پروجیکٹس کے ذریعے سے۔ آخری چیز،
ہماری بیٹیاں حقوق نسواں کی محافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِينَ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو پورے حقوق دیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ان حقوق کو انجام دے کر ثابت کیا ہے۔ لیکن کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ آج سب سے زیادہ حقوق نسواں پامال اگر ہو رہے ہیں تو مسلم معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں۔ اس مسلم معاشرے کے اندر ویمن رائٹ کے لیے اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے، اگر ان کے ساتھ جسٹس کے لیے، ان کے ساتھ انصاف کے لیے، عدل کے لیے اگر دین پسند نوجوان بیٹیاں آگے نہیں آئیں گی تو یاد رکھیے کہ وومن امپاورمنٹ کے جو ہے نا خوشنما نعروں کے اندر ہماری نوجوان نسل کو کھینچا جا رہا ہے۔ ہمیں واقعتاً وہ تمام چیزوں میں دیکھنا چاہیے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کیا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ اس وقت کے معاشی خود اختیاری یا اکنامک امپاورمنٹ کی ایک مثال تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایجوکیشنل امپاورمنٹ کی مثال تھی۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنی شادی کے بعد بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی امپاورمنٹ نہیں کھینچی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری بچیوں کی شادیاں وقت پر ہوں، اور ہماری بچوں کی شادیاں اسی وقت پر ہوں گی جب ہمارے بیٹوں کی شادیاں وقت پر ہوں گی۔ ہمارے بیٹوں کے اندر کمائی کا وقت پر لحاظ رکھا جائے، نہ بیٹی اور نہ بیٹا دونوں کو جو ہے نا اگر ہم ماں باپ کے ہاتھوں میں مجبور رکھیں گے اور پیسے مانگنے والے بنائیں گے تو وہ ان کو احساس ذمہ داری نہیں ہوگا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ارن وائل لرن، پڑھتے ہوئے حلال رزق کمانے کا حق بیٹی اور بیٹے دونوں کو ہے، اور اسلام نے جو حدود رکھے ہیں اس کے اندر اگر ہم ایک ذمہ دار بیٹی، ایک ذمہ دار بہن اور ایک ذمہ دار بھائی اگر بیوی تیار کر رہے ہیں تو پھر نسلوں کی حفاظت ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ میں اپنی گفتگو کے بالکل آخری حصے میں اپنی امنگوں کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں اپنی بیٹیوں کے بارے میں کیا سوچتا ہوں۔ میں نے کچھ لائنز لکھے ہیں اور یہی میرے جذبات کا آئینہ دار ہوگا۔ سب اچھی عادتوں سے معمور خوبصورت، معصوم پاک طینت ہیں بیٹیاں ہماری، رانائیوں کا جھرنا گھر کو سجانے والی، دکھ سکھ میں ابر راحت ہیں بیٹیاں ہماری، معصومیت کا حالہ شرم و حیا کا پیکر اور شبنمی لطافت ہے بیٹیاں ہماری، کردار فاطمی ہو اخلاق میں ہو اونچی، پھولوں سی خوبصورت ہیں بیٹیاں ہماری، پاکیزگی کا جھرنا اور چاہتوں کا مرکز، صدق و صفا کی برکت ہے بیٹیاں ہماری، ابو کے دل کی دھڑکن وہ جان مادری ہیں اور بھائیوں کی چاہت ہیں بیٹیاں ہماری، شوہر کا وہ سکون ہے اولاد کی ہے راحت، توقیر و شان و عزت ہیں بیٹیاں ہماری، ٹھنڈک ہے وہ دلوں کی آنکھوں کا نور ہے وہ، امید خیر امت ہے بیٹیاں ہماری، ہے پاسبان دیو تصویر نیکیوں کی، مہر و وفا کی صورت ہے بیٹیاں ہماری، نسلوں کی تربیت میں پرکیف ان کی کاوش، ایمان کی حلاوت ہے بیٹیاں ہماری۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔